آپ چاہتے ہیں تو ضرور جواب دے دیں گے عنایت بھائی. جی عنایت بھائی. اس پر ابو حمدان فہیم بھائی نے بہت میں آ رہا ہوں حمدان بھائی آپ کی طرف. دیکھیں اس پر فہیم بھائی نے بڑے ڈیٹیل سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ بھی اس کو معلوم ہے کپتان کو کہ یہ انہوں نے کرنا ہے سب کچھ. اس کے مقابلے میں ہم نے کیا کرنا ہے وہ اسٹریٹجی موجود ہے. آپ فکر مت کیجئے، انشاءاللہ اتنا بڑا فرق نہیں پڑے گا. اور پہلے تو انشاءاللہ ان کو ہوش کے ناخن لینے ہوں گے کیونکہ اس الیکشن کو کوئی مانے گا نہیں. جس طرح ان کا خیال ہے وہ ایک تو کامیاب نہیں ہوں گے، دوسرا پھر لیٹ یزیوم کہ وہ کامیاب ہوتے ہیں تو پھر الیکشن کو کون مانے گا. اور جب الیکشن کو دنیا مانے گی نہیں تو پھر اس ملک کا حشر کیا ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے. تو جہاں انویسٹمنٹ نہیں آئے گی، جہاں اسٹیبلٹی نہیں ہوگی تو پھر اس کا آپ کیا مطلب دنیا پاکستان کو کہاں لے کے جائیں گے. یعنی پھر تو اعلان کرنا پڑے گا کہ بھائی ٹھیک ہے اس ملک کو ہم کسی کو غلامی میں دینا چاہتے ہیں، یہ ملک چلنے والا نہیں ہے. پھر تو یہ کام کریں یہ لوگ نا. اگر یہ اتنے دور تک جا سکتے ہیں اور یہ سب کچھ کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب تو یہی نکلتا ہے. باقی جو فہیم بھائی نے آپ کو سمجھایا میرے خیال میں وہ اس میں مزید میں روشنی نہیں ڈال سکتا. جی ابو حمدان بھائی آپ بات کریں جو کرنا چاہتے ہیں. آپ کافی ٹائم سے خاموش ہیں. حمدان تو چلا گیا. جی 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 بیٹھے ہوئے ہیں آپ سر، کہاں ابو چلے حمدان گئے؟ بیٹھا ہوا. ٹھیک ہے سوری ابو حمدان، اچھا آپ نے جی. سنا وہ نئی وہ کیا کیا انہوں نے ڈار کی والدہ سے؟ نہیں سر کیا ہوا خیریت؟ ان کے گھر میں گئے ہیں، ان کے کپڑے چھاپا پھاڑے ہیں. پڑا ہے یہ سنا تھا. اللہ اکبر. کپڑے پھاڑے ہیں یار، اور دروازے توڑے ہیں اور سارا کچھ کیا. تو یار یہ تو پھر زیادتی ہو گئی نا. یا آس پاس کے محلے والے کیا کر رہے تھے یار؟ یار یہ دیکھ لو. تو یہ تو پھر خنزیر کے زیادتی بچے ہے ہیں. یار. یار ہمارے سامنے ایسا ہو قسم خدا کی ہم لوگ اپنی گردنیں کٹائے لیکن ہم لوگوں کو یہ لوگوں کو کرنے نہ دے کچھ ایسا یار. کیا ان کی ماں نہیں کہا رہا ہے، تو پہنا نہیں وہ کہا رہا ہے؟ یار میں جی نہیں بول سکوں گا سر، سوری میں نہیں بول سکوں گا، سوری. یار اسی بھائی نکل گئے ہیں. انہوں نے جو ہے وہ سوال رکھا ہوا تھا. نظر بھائی کو بلاتے ہیں. اچھا عنایت بھائی آپ لے کے چلیں، پھر آپ کوشچن رکھیں اور پھر لے کے چلیں. آپ عنایت بھائی آپ آگے فارغ ہیں نا جی. عنایت بھائی آپ کوشچن رکھیں گے یا کہ میں خود کوشچن کو رکھ لوں؟ عنایت بھائی سر یہ جو آپ نے ابھی بات کی تھی نا، میں اس پہ کمنٹ کرنے کے لیے میں اوپر آیا تھا جی جی ڈار بسم صاحب کی والدہ صاحبہ کے حوالے سے. تو یہ جو ہماری کمپنی ہے نا، جو ادارہ بنی ہوئی ہے اس ٹائم، یہ عمران خان کو اور ایسے لیڈرز کو ڈیزرو نہیں کرتی. ٹھیک ہے، یہ ڈیزرو کرتی ہے نواز شریف کو. ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھٹو بہت اچھا لیڈر تھا. ٹھیک ہے، بہت دلیر لیڈر تھا. لیکن میں کہتا ہوں کہ بھٹو انتہائی مفاد پرست لیڈر تھا. ٹھیک ہے، بھٹو وہ لیڈر تھا جس نے ملک کو توڑوا دیا. زبردست. ٹھیک ہے، یہ جو ہماری کمپنی ہے یہ ڈیزرو کرتی ہے بھٹو جیسے لیڈر کو. ٹھیک ہے، جو ان کو کیا کہوں کہ الفاظ نہیں ملتے. ٹھیک ہے، ایسی بات سن کے انسان کے اندر کے جو احساس ہیں جب ابھرتے ہیں تو وہ الفاظ ختم ہو جاتے ہیں. یہ ڈیزرو کرتے ہیں بھٹو جیسے لیڈر کو. ٹھیک ہے، جس نے 95,000 پینٹیں ان کی اتروا دی اور پھر ان کے پیچھے سے ننگے کر کے ان کے پیچھے مارا صحیح کر کے. ٹھیک ہے، اور پھر پیچھے سے برف کی ٹھکور کی ان کو. یہ ڈیزرو کرتے ہیں ایسے لیڈرز کو. یہ عمران خان جیسے لیڈرز کو ڈیزرو نہیں کرتے. یہ ڈیزرو کرتے ہیں گنجے جیسے لیڈرز کو. ٹھیک ہے، جو کہ کارگل کے محاذ پہ ان کے ساتھ کیا کیا ہے ان کے ساتھ. ٹھیک ہے، جیتی ہوئی جنگ ان کو بولا کہ واپس آ جاؤ. یہ ایسے لیڈرز کو لیڈر نہیں میں کہوں گا، یہ ایسے کرپٹ مافیا کو، کیونکہ یہ خود کرپٹ ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے یہ ایسے کرپٹ مافیا کو ڈیزرو کرتے ہیں. جی ابو حمدان آپ لے کے چلیں. میرے ذرا خراٹوں کی آواز آ رہی ہے، بیوی میں سو رہی ہے ذرا اسٹیبلشمنٹ.
इनाम भाई आप कुछ बात करें, आप तो वैसे चले गए, ठीक है, आपको बहुत तकलीफ हुई, जज्बात मजरू हो गए, ठीक है, लेकिन उसका ये तरीका नहीं है कि आप खामोश रहे, आप बात करें प्लीज। एक मिनट सर, एक मिनट। मैं बोलूँगा बुरा लगेगा। कोई बात नहीं है, आप बोलते रहिए। अब खुल के बोले, हम आपके जज्बात की कदर करते हैं। हमें भी इस बात का दुख हुआ, तकलीफ हुआ। कुछ देर पहले मैंने भी ये बात सुनी, आबिद भाई ने वो ऑडियो ऑडियो चलाई और हमें भी वो बातें सुनने को मिली। हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके साथ किस तरह का बर्ताव किया गया, किस तरह की उस्मान डार की वालदा की गुफ्तगू थी। इसलिए हमें भी दुख है। हम देखें, दिखा नहीं सकते। जी हम इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ये सर ये सारे लोग, हिसाब किताब चुकता करेंगे। अबू हमदान भाई, आप कुछ ये सवाल एक रखें, आप आदमी बोलें बात प्लीज। करें, हम वो हमदान भाई मैं आप पीछे हट ये जाते हैं। मैसेज देना चाहूँगा जनरल आसिम मुनीर, गैरत के बच्चे, फैसल नसीर, हरामखोर की औलाद, और तुम जैसे जितने भी गद्दार इस मुल्क पर काबिज हैं, तुम लोगों के लिए मैसेज है। हम तुमसे एक 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 ज्यादती का बदला लेंगे इंशाअल्लाह। हमारी हुकूमत आएगी, हम पार्लियामेंट में इंशाल्लाह आएंगे, हम भारी अक्सरियत इंशाल्लाह से इंशाअल्लाह अपना निज़ाम बदलेंगे। उसके बाद हम लोग तुम इंशाल्लाह लोगों को चुन चुन कर, आसिम मुनीर मेरा तुमसे वादा है, जिस दिन तुम इक़्तिदार से उतर गए ना, तुमने एक माँ के साथ ऐसे कि मतलब करके दिखाऊंगा इंशाअल्लाह। तुम सबकी माँ के साथ इंशाअल्लाह हम करके दिखाएंगे ये, जिस तरह से तुम लोगों ने जलील किया है। हराम खोर, तुम्हारे अंदर जरा भी हया नहीं है, बगैरत के बच्चों, हराम खोरो। हम यहाँ पे किसी जवान औरत, किसी बच्ची के ऊपर हम लोग आंख उठा के नहीं दे सकते, शर्म और हया की वजह से। हमारा दीन ने हमें ये नहीं सिखाया कि हम लोग, हमारे दीन ने हमें नहीं सिखाया है कि हम किसी किसी कमसिन बच्ची को नज़र उठा के देख लें। और बगैरत के बच्चों, तुम्हारी अपनी माँ, ये सोचना था तुम लोगों ने, जिसकी छाती से तुम लोगों ने दूध पी के तुम लोगों ने परवरिश हासिल की है। हराम खोरो, बगैरत के बच्चों, औरत का मकाम पता है क्या तुम लोगों को? कुत्ते के बच्चों, क्या पता है? पता है मकाम क्या औरत का इस्लाम में? अल्लाह ताला ने मर्द को, फरिश्तों को जो है ना, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के लिए ज़मीन से जगह जगह से मट्टी जमा करके लाओ, और वो लोग जमा करके लाए, फिर आदम अलैहिस्सलाम की अल्लाह ताला ने अपने हाथों से तख्लीक की। और तुमको पता है कि अम्मा हवा की जब तख्लीक हुई, आदम अलैहिस्सलाम की पसली से क्यों उसकी तख्लीक हुई? क्यों नहीं कहा जाके मट्टी लेकर आओ जगह जगह से? अल्लाह ताला ने उन पे पर्दा रखा, फरिश्तों तक को इजाज़त नहीं थी उनकी तख्लीक में हाथ लगाने की, किसी चीज़ को, मिट्टी को। ये मकाम है औरत का, बेगैरत के बच्चों, हराम खोरों। ओवर टू यू सर। बहुत खूब जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, बहुत खूब। हाँ भाई, आप कुछ कहना चाहते थे, आपने अबू हमदान को सुना। देखे, यही लोग होते हैं जिनमें जज्बा होता है, जिसमें कोई इंसानियत होती है, तो फिर वो अपने अल्फाज पर काबू नहीं रख सकते, क्योंकि माँ का ख्याल ना हो, बेटी का ख्याल ना हो, बहन का ना हो, आवाम का ना हो, तो फिर इन लोगों के साथ ऐसे ही अल्फाज का चुनाव बेहतर रहता है। जी, ओवर टू यू। ओवर करवा रहे हैं लाला, मैं नहीं। मुर्तजा साहब। अच्छा जी अच्छा, आबिद भाई, मैनू जी जी, ऑडियो भेजनी ना भूलना। ऑडियो जे बेफिक्र, वीडियो जे वीडियो है वीडियो सर, बेफिक्र रहो, भेज छो, बेफिक्र रहो। क्योंकि जी मैं सर, राती बह के ਇਹਦੇ ਤੇ वीडियो बनानी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी मुर्तजा भाई। जी, मैं सर यही कहूँगा कि ये इंतहाई बदतमीजी, बदअखलाकी और गिरी हरकत ये कर रहे हैं। इंसान कितना की गिर अच्छा सकता है? अच्छा, एक मिनट, ये हाँ जी। नीचे से पूछ रहे हैं कि क्या हुआ, सवाल आ रहा है नीचे से।
تو عثمان ڈار کے گھر گئے ہیں اور اس کی والدہ کے کپڑے پھاڑے ہیں جی، اور اس کے ساتھ بدتمیزی کی ہے۔ بہتر نہیں ہے کہ آگے مزید اس چیز کو پھیلایا جائے، ڈسکشن کر لیں بے شک، آگے پلیز سنیں گزارش کروں گا کہ مزید نہ پھیلایا جائے۔ ماں بھی ہوں، گھر پہ میں سوئی ہوئی تھی، آج پھر خواجہ آصف نے میرے گھر پر حملہ کرایا۔ یہ دیکھو میرا دروازہ توڑ کر میرے اندر داخل ہو گئے، میں دروازہ نہیں کھولتی تھی کیونکہ آگے بھی یہ لوگ آئے، انہوں نے مجھے زور توڑ کیا، میرے سر سے چادر اتاری، میرے بال پھینکے، جو ویڈیو سوشل میڈیا پر آپ وہ بھی ثبوت دیکھ سکتے ہیں۔ اب میں نے اپنے الیکشن کے کاغذ جمع کرانے جانا ہے، یہ میرے اپنے دل کی آواز ہے، میں نے اپنی حدیث اور سنت اور اپنے قرآن کے مطابق یہ فیصلہ کیا ہے۔ کوئی مجھے ذوق کو کر کے اپنا ٹارچر کر کے اپنی من منی نہیں مروا سکتا۔ دیکھو میرے گھر پہ انہوں نے میری قمیض کو پھاڑ ڈالا، جو کچھ انہوں نے کیا، میری آپ سے اپیل ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، پوچھے لوگوں سے، یہ ہمارا پاکستان ہے۔ خواجہ آصف میرا چیلنج ہے کہ میرے گھر کو پردوسر سے بھی بیان لگا دو اور مکان میں آؤ، دیکھو میں تمہارے شیر کا کیا اشر کرتی ہوں، مجھے ہتھ کڑیاں لگاؤ، میں کاغذ جمع کراؤں گی، اور ہتھ کڑیاں مجھے لگاؤ، میں ہتھ کڑیاں اور جیل میں بھی جا کر الیکشن لڑوں گی، کسی پیٹھے میں نہ رہنا، کسی پھول میں نہ رہنا، یہ میرا چیلنج ہے۔ چیلنج نہیں بلکہ میرا عید ہے، میرا پیغام ہے آپ کو بھی اور شہر سیام کوٹ کی عوام کو بھی میرا پیغام ہے، جو ظلم یہ کرا رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، آپ نے میرے کاغذ جمع کرانے کا سن کے اور 20 لوگ پولیس کے ادھر میرے گھر پہ دیکھتے اور مجھے زور کو کر کے دیے۔ میری اپیل ہے کہ میں چیف جسٹس صاحب سے انصاف چاہتی ہوں، مجھے انصاف ملے، مجھے انصاف ملے۔ یہ ظلم کی انتہا دیکھو، چیف جسٹس پاکستان میری ایک بیوہ عورت تھی۔ جی آپ نے سنا؟ یہ جی بہن چود کتی کے بچے، کنجر کے بچے، یہ بہن چود اپنی قبر قیامت کو بھول چکے ہیں۔ یہ کنجر، یہ یاسمین راشد کے بعد میں نے یہ خاتون، دوسری خاتون میں نے دیکھی ہے کہ جس کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ اتنی بہادر خاتون ہمارے معاشرے میں ابھی بھی اتنی بہادر خاتون موجود ہیں، میں سلام پیش کرتا ہوں ماں جی کو۔ ٹھیک ہے، میں یاسمین راشد کے بعد، یاسمین راشد صاحبہ کے بعد اس خاتون کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ اور میرا عمران خان وہ لیڈر تھا کہ جب وہ وزیر اعظم بنا تو اس نے ایک پیغام دیا تھا عمران خان نے کہ میں جتنے لوگوں نے بھی میرے ساتھ ظلم و زیادتی کی میں ان کو معاف کرتا ہوں، لیکن یاد رکھیں اسلام برابری کا دین ہے، ٹھیک ہے، یہ اجازت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب کوئی نہیں سنتا، ٹھیک ہے، تو غفلت کے اندھیرے اس کی آنکھوں پہ جب پڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو میں اسے کھلا چھوڑ دیتا ہوں، لیکن یاد رکھو کہ اسلام برابری کا دین ہے، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ تم لوگوں کو ہم نے معاف کر کے دیکھ لیا، ہمارے لیڈر نے ایک دفعہ تمہیں معاف کر کے دیکھ لیا، لیکن یاد رکھو کہ وقت کی خوبصورتی یہی ہے کہ وقت بدلتا ہے، ٹھیک ہے، وقت بدلے گا، عمران خان آئے گا، پھر یہ یاد رکھو کہ تمہاری ماؤں بہنوں کے ساتھ یہی ہوگا، پھر اس ٹائم تم پچھتاؤ گے۔ تمہاری ماں بہنوں کے ساتھ یہی ہوگا۔ جی سر یہ انسان کے بچے نہیں ہے، یہ کسی رنڈی کے بچے ہیں، یہ جو حرکت کر ٹھیک رہے ہے، ہیں۔ آپ کے جذبات سب کے آ گئے ہیں انشاءاللہ، پورے قوم کی یہی جذبات ہے جو آپ کے ہیں۔ تو اوور ٹو یو فہیم بھائی، اور عابد بھائی نیچے سے آپ لے لیں، کسی کو جگہ خالی ہے تو جی میں لے لیتا ہوں۔ پی ٹی آئی جو ہے یہ کچھ کہنا چاہتے تھے جی، انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے نیچے۔ اچھا جی ٹھیک ہے۔ سر، السلام علیکم ایوری ون۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو آج یہ آڈیو ابھی سنی ہے میں نے، تو یقین کرے دل سے وہ دکھ نکل رہا ہے جو اپنی ماں کے لیے، میں بذات خود یہی سمجھ رہا ہوں کہ یار کسی نے میری ماں پہ ہاتھ ڈالا ہے، تو سیم فیلنگ نکل رہی ہے، تو اس کے جو آؤٹ پٹ ہوگا وہ بہت ہی خطرناک ہوگا پوری قوم کے لیے، اور اسپیشلی ان غداروں کے لیے۔ جی اوور ٹو یو، جزاک اللہ۔ ابھی الفاظ نہیں ہے کہ ہم اس کو مزید وہ بیان کریں، ایسے الفاظ نکل جائیں گے جو مناسب نہیں ہے۔ ابھی آپ سب جی مہذب لوگ بالکل، بیٹھے ہیں۔ آپ کے جذبات کا بالکل ہمیں یقین ہے۔ خرم بھائی کو بھی لے لیں پلیز، اگر کوئی اچھا اس وقت تو
खाली कोई जगह नहीं है। ये खुरम भाई को ले लें आप। खुरम भाई कहाँ है? खुरम भाई नहीं है। खुरम भाई आए थे, मेरे ख्याल चले गए। अभी सीट खाली है, मैं इंशाल्लाह अब आते हैं तो ले लेता हूँ। पीटीआई नीचे ले लेंगे जी। अबू अब्दाल आपने आगे लेके चलना है या कि फहीम भाई या अनायत भाई आगे लेके चलने की कुछ क्वेश्चन करते हैं? कह रहे थे ना अभी कि वाकई में ये मैं पाकिस्तान के तमाम जितने भी हमारे पाकिस्तान के लोग हैं, मैं सबको ये कहना चाहूँगा, ख़ास तौर पर मर्द हजरात जो कि आम शहरी हैं, जो कि अपने आप को खामोश मुजाहिद कहते हैं, जो कि बड़ी बड़ी पोस्टों पर या एक सिपाही भी है पाकिस्तान का, मैं उन तक ये पैगाम मेरा अगर पहुंच जाए, आबिद भाई अगर है कि ये क्लिप रिकॉर्डिंग में से निकाल के शेयर करें तो प्लीज़ मेहरबानी होगी आपकी। आप सबके लिए मेरा ये पैगाम है, खुदा रब बस कर दो माँ बहनों की इज्जतें पामाल करना, माँ बहनों के कपड़े फाड़ना। ये आज जैसा हुआ है ना, ये हमारी माँ है, एक एक फर्द पाकिस्तान की माँ है, एक मुसलमान की माँ है, जिसके साथ आज ऐसा हुआ। ये ज्यादती इन लोगों ने आज की है। आप मत भूलो, ये ताकत के नशे में कल आपकी माँ के कपड़े फाड़ेंगे, आपकी बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे। ख़त्म कर दो इन फिरौनों को, निस्तो नाबूद कर दो इन फिरौनों को, हक के साथ खड़े हो जाओ। खुदा रहा हाथ जोड़ के आप लोगों के साथ सामने में आप लोगों से अपील करता हूँ, अपने बच्चों, अपनी माँओं, अपनी बहनों को महफूज करो इन दरिंदों से, इन बेगैरतों से। इनकी आंखों पे पट्टी पड़ी हुई है, कफर की, यहूदियों की पट्टियाँ पड़ी हुई हैं इनकी आंखों पर। ये फिरौनों से भी बदतर हैं। खुदारा होश के नाखून लो, बचा लो अपनी अपने 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 आबा व अजदाद की मीरास को बचा लो। खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है। ये सब होती है। इनायतुल्लाह भाई। आबिद भाई एक सेकंड लाला प्लीज, एक सेकंड। आबिद भाई कोई चांस है मुझे वीडियो दूसरे फोन से भेजने का? आपके पास नंबर तो है, मैं थोड़ा सा मैं खत्म होते ही आपको वीडियो भेज दूँ। मैं बड़ा ऐसे तपे हैं, मैं वीडियो बनाना चाह रहे हैं कि किसी और के पास है तो मुझे बताएं ताकि मैं जरा देखूं। इन कुत्ते के बच्चों को कुछ सख्त सा मैसेज देना पड़ेगा। चल ठीक है, क्या जैसे ही हो ना। अच्छा भाई साहब पता क्या है, ये इन्होंने भाई जी, ये इन्होंने एक दफा नहीं जुल्म किया, इन्होंने उनके साथ कई दफा जुल्म किया है। जी पता है, मैं भी इसी पे वहीम भाई वीडियो भी कर रहा हूँ और व्लॉग भी कर रहा हूँ। आप बेफिक्र रहिए, आप भी करें और इंशाल्लाह एक रिकॉर्ड होगा, ऐसी वीडियो करेंगे इंशाल्लाह। इन्होंने तो वैसे वीडियो इंशाल्लाह करना था, वो उसने कर लिया है, अब हम करेंगे। अब जंग इन्होंने शुरू की, ख़त्म हम करेंगे इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। पीसिस भाई आप बात कर सकते हैं, आपको मैंने 2 दफ़ा बुलाया जी। हंटर भाई जी वालेकुम सलाम। मैं थोड़ा बिजी था, मैंने आपकी लाइव देखी, मैं भी आया। उस्मान डार ये जो है ना, ये हमारे इलाके के हैं भाई, ये इलाका हमारा, मेरे ननियाल का घर हो, इनकी घर की दीवार साथ थी। अभी तो हम प्रदेश में आगे हुए हैं तो मुझे तो पता नहीं, आपने बताया। इसकी माँ के टुकड़े भी कर देंगे ना, इसकी माँ पीछे नहीं हटेगी। इसका बाप भी बहुत दलेर आदमी था, तहसील नाज़म रह चुका है इसका बाप, और इसकी माँ के भी टुकड़े भी ये लोग कर देंगे ना। इसकी माँ बहुत दलेर हो रहा था, इसका बाप भी बहुत दलेर आदमी था। तो मैं यही कहूँगा कि जब इन फिरौनों का वक़्त ख़त्म होना है तो इन्होंने एक शेर पढ़ना है बैठ के सब ने कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस जोदे पशेमा का पशेमा होना। ये पछताएंगे एक दिन। इनको अल्लाह पाक इनको अल्लाह पाक दुनिया में सजा देगा और हम लोग देखेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बहुत खूब जी। अभी हमारे पास है मेरे मिस्टर खान, प्लीज कंटिन्यू कीजिए, अनम्यूट कीजिए। सर सिंपल सी बात है, मेरा मुल्क फ़िरौन की तहवील में आया हुआ है, मेरा मुल्क फ़िरौन की तहवील में आया हुआ है, खून पानी की जगह नील में आया हुआ है।
اپنی قبر کو نہ بھولیں. ایک فرعون یہ بنے ہوئے ہیں، فرعون زمانہ یہ بنے ہوئے ہیں. یاد رکھیں کہ اوپر خدا بھی ہے، ٹھیک ہے، اور وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی. کل جب تمہاری ماؤں بہنوں کے کپڑے اتارے جائیں گے تو پھر اس وقت یہ نہ کہنا کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوگی ہے، کیونکہ ایک دفعہ میرا لیڈر تمہیں معاف کر چکا ہے. وزیر اعظم بننے کے بعد پہلا اعلان عمران خان کا یہی تھا کہ میرے ساتھ جو ظلم و زیادتی کی گئی میں اسے معاف کرتا ہوں. لیکن یہ معاف کرنے والے نہیں ہیں، یہ جوتے والے ہیں. ان کو جب تک جوتے نہیں پڑیں گے یہ سیدھے نہیں ہوں گے، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ ان کو جوتے پڑنے والے ہیں. جی سر. جی میرے خیال میں سب نے اپنے جذبات کا اظہار کر لیا. اگر ہم دوسرے کوشچن کی طرف جانا چاہیں تو کیا خیال ہے آپ کا؟ جو اچھا اب ہم ٹاپک رکھتے ہیں. سر میں کنٹینیو نہیں کر سکوں گا، معذرت کے ساتھ میری طبیعت خراب ہو گئی ہے. سوری فار دیٹ. سب کو سلام، جزاک اللہ. بیٹھے رہو بیٹھے رہو، تسلی ہوگی، ہمارے پاس بیٹھو یار، کوئی بات نہیں. کوئی مسئلہ نہیں. بالکل نیوٹ لا کے بیٹھو. تسلی سے آرام سے، جس پر دل کرے اس پر بولنا. جس میں غیرت ہوتی ہے وہ ایسی ہی جذبات رکھتے ہیں اور ایسا ہی پھر ان کی حالت ہو جاتی ہے. لیکن افسوس یہ وقت گزر جائے گا، لیکن ایک چیز یاد رکھیے، اور اس پہ کام بھی شروع ہو چکا ہے. میں آپ کے سامنے یہ ٹاپک بھی سمجھو اور یہ حقیقت بھی سمجھو کہ اس وقت جب سے انہوں نے مطلب 25 مئی سے جب جو شروعات کی تھی، ایک ایک آدمی کا نام لکھا جا رہا ہے. ایسے جگہ موجود ہے یعنی عوام میں کہ ان کی نظر اس چیز پہ ہے کہ پنجاب میں کہاں لالا چودھری صاحب آئے ہیں، چودھری صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. چودھری صاحب بھی آئے ہیں. چودھری صاحب کو بات کرتا ہوں. میرا مطلب یہ ہے کہ جو سپاہی، جو تانے دار، جو ایس ایچ او، جو ایس پی، جس طرح وہ لاہور کے ایس پی نے کہا تھا کہ پڑکا دو 5-6 کو، میں چاہتا ہوں کہ ابھی پڑکا دو. جس وقت زمان پارک میں لوگ جمع تھے، یہ سب لوگوں کے نام لکھے جا چکے ہیں. انہوں نے بچنا نہیں ہے، وہ وقت آنے والا ہے. ان کی فائلیں بن چکی ہیں، نام ان کے سارے موجود ہے کہ جس نے جس کو اٹھایا، جو ظلم کیا اس کو کبھی بھی اور جس کو معلوم ہے وہ اپنے نام بھیجا کرے. اور اس کے لیے میں فہیم بھائی سے بات کروں گا، اور جو ٹیم اس پہ کام کر رہی ہے ان کو بھی ان سے ملانے کی کوشش کروں گا. تو آپ لوگوں کے پاس جن کے نام ہے جو یہ حرکتیں کرتے رہے ہیں 25 مئی سے، یعنی لانگ مارچ کے دن سے، تو وہ سارا محفوظ ہو جائے گا انشاءاللہ. اور یہ تبدیلی، اس کو ہم تبدیلی کہیں گے کہ ان لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ باس پرس ہوگی اور بہت برے طریقے سے ہوگی. جی مدثر بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ آ جائیے. جی السلام علیکم. نیب بھائی میں سوال نہیں تھوڑا سنیا. وعلیکم السلام. سوال اس وقت یہ ہے، جو کچھ ہوا ہے عثمان ڈار کی والدہ کے ساتھ، اس پر تو ہم کافی بحث کر چکے ہیں، اور خاص کر ابو حمدان بھائی اور میرے دوسرے بھائی بہت ہی جذباتی حالت میں، اور یعنی کہ مجبوراً ان کو الفاظ بھی ایسے ادا کرنے پڑے. جس انسان کو جذبات آ جائے پھر اس کے زبان پہ اس کا کنٹرول نہیں رہتا، کیونکہ غیرت جو ہوتی ہے تو وہ غیرت آپ کو پھر کسی طرف بھی مجبور کر لیتی ہے. تو اس کے بعد میں نے بات کی ہے کہ جن لوگوں نے یہ ظلم کیا ہے، خواہ وہ پولیس میں ہے، خواہ وہ FIA میں ہے، رینجر میں، جو لوگ 25 مئی کے پہلے لانگ مارچ سے لے کر آج تک انہوں نے جو کردار ادا کیا ہے، سب کے نام جن کو یاد ہے وہ اپنے پاس نوٹ کرتی جائیے اپنے اپنے علاقے کے. اور وہ وقت یہ ذمہ داری میں لیتا ہوں آپ کی کہ انشاءاللہ مجھے معلوم ہے جو لوگ ان پہ کام کر رہے ہیں، میں آپ کے سامنے ایک ایک چیز کو ان کے سامنے رکھوں گا، اور یہ ڈیٹا ہم جمع کریں گے جیسے وہ ڈیٹا جمع کر رہے ہیں ووٹر کا. فہیم بھائی یہ بھی ایک زبردست ڈیٹا ہے، ان کو بھی اپنے پاس محفوظ کیجئے. وقت آنے پر ان لوگوں کو ہم کیسے کھڑے کریں گے، ان سے کیا برتاؤ کریں گے، کیونکہ یہ پاکستان ایسے رہنے والا نہیں ہے، یہ پاکستان بدلنے والا ہے. اور اب آپ دیکھ لیجئے اس کے بدلنے کا طریقہ کہ بلوچستان جب ہم کہتے تھے کہ عمران خان کا ایک سیٹ بھی ادھر نہیں ہوگا، آج دیکھ لیجئے کہ وہاں کی اکثریتی پارٹی سب سے زیادہ ووٹ لینے والی وہ عمران خان کی ہوگی. اور وہ یقین کیجئے وہ KPK سے بھی 2 ہاتھ آگے نکل جائیں گے. یعنی کوئی بھی مسئلہ درپیش ہوا اس دن آپ لوگوں نے دیکھ لیا.
تو ان کی جذبات کو بھی دیکھ لیجئے. اب پنجاب میں یہ جو ظلم اور بربریت جاری ہے، اس کا جواب دینے کا وقت بھی آ چکا ہے. اس پر آپ کیا کہتے ہیں مدثر بھائی؟ میں نیت بھائی ویڈیو دیکھی ہے، یقین کرو بڑا ہی افسوس لگا ہے، بڑا ہی افسوس لگا ہے. بہرحال میں تہنوں گل دسن لگا، میں ذہن بنا لیا انشاءاللہ اللہ دے حکم نال. ٹکٹ بھی میں بک کرا لی ہے، میں اگلے مہینے جا رہا. میں ذہن یہ بنایا ہے کہ جتنے بھی اوورسیز پاکستانی میں اپنی بھی آپ کے بروڈ تے بھی ساتھ سانو میں کہنا بھی جا رہا ہوں. الحمدللہ اللہ کرے ہم موجود ہوں. جی جن انشاءاللہ بھی بروڈاں جی. تے جتنیاں بھی بروڈاں چلدیاں نے پیا ساڈیاں، ہر بندے نو جڑے اوورسیز پاکستانی نے نا، انہاں نو اعلان کرنا چاہیے کہ جننے بھی جا سکتے نے، زیادہ تو زیادہ جڑے جا سکتے نے وہ جا کے کوشش یہی کرن. میں ہن میں اپنی جڑی دسنا کہ میں ذہن یہ بنایا ہے کہ میں انشاءاللہ اگلے مہینے پاکستان جاواں دا، اور جس بندے نو بھی خان ٹکٹ دے دا او دی لڑائی میں اس طرح لڑاں دا جس طرح مروت صاحب ساڈی لڑائی لڑ رہے ہیں. اور پنجاب دے وچ ڈٹ کے انشاءاللہ اللہ دے حکم نال گجرات دے وچ انہاں دا مقابلہ کرن دے رامدیاں دا جکڑ کرن دا حق ہوندا ہے. جس طرح دی یہ لڑائی لڑن دے انہاں دا اسی طرح جواب دتا جائے گا. انہاں نے حد کراس کر دتی ہے. ساڈیاں تھیاں ویری گڈ. ماواں بھੈਣਾਂ دے انہاں نے دبٹے چین لے نے، بزرگاں ساڈیاں نوں انہاں ٹھڈے مارے نے، گلمے انہاں نے ساڈے پھڑے نے. انہاں نے کیڑا کام ساڈے نال نہیں کیتا. تے چلو او تے 9 مئی وچ انہاں نے ملوث انہاں نوں کیتے ہا. اسی جڑے ایتھوں جاواں دے سانوں او 9 مئی تے نہیں نا 9 مئی وچ تے نہیں نا ملوث کر لگے. چلو جنہیں ساڈا گلما پھڑے اسی اگوں پھڑن والے تے ہوواں دے نا، اسی انہاں دے کیس کرن والے تے ہوواں دے. انشاءاللہ انہاں نال جنہ چر انہاں دا ہتھ نہیں نیت بھائی روکنا، انہاں نے باز نہیں آونا. انہاں نے حرکتاں کردے ہی رہنا. انہاں نوں اتوں آرڈر نے تھلے جو کہ کردے پے نے نا، اے تے کتے بلے کردے کرواندے نے نا پے ایم این ایم پی اے جڑے نون لیگ دے نے یا پیپل پارٹی دے نے یا جڑیاں بھی جماعتاں دے آئے نے، اتوں جڑے نے انہاں نے آرڈر دیتے نے تسی علاقے چ جو دل پے کرو. تانوں کوئی بندہ نہیں پوچھن گچھن لگا ہے. کوئی نہیں جی مسئلہ انشاءاللہ اللہ دے حکم نال انہاں مدثر نال بھائی اسی مکاں دے، ایک منٹ. عوام نے انہاں نال مدثر مکنا ہے. مدثر بھائی یہ آپ انشاءاللہ دیکھ رہے ہیں، یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ جی نہیں نظر آ رہا نظر بھائی، اپنا نیت بھائی. یہ بلڈ پریشر کی گولیاں ہیں. مجھے کبھی بلڈ پریشر نہیں تھا. ان اچھا لوگوں کو دیکھ کر میرا بلڈ پریشر انتہائی ہوتا ہائی ہے. جی رہتا جی ہے اب اس کی وجہ سے. تو آپ اللہ. خود اندازہ کیجئے کہ لوگوں کے جذبات کیا ہے. جی بس صرف آپ کمپلیٹ کیجئے، میں صرف آپ کو یہ دکھانا تھا. جی بالکل انہاں دا ڈٹ کے مقابلہ انشاءاللہ اللہ دے حکم نال کرنا ہے. تے اور اوورسیز پاکستانی ہے جڑے سانوں میدان دے وچ جانا چاہیے. اے پہلا اور آخری الیکشن ہے جڑا ساڈے ملک دے وچ جے تے عوام چاہندی ہے کہ اسی ملک نوں اگاں لے کے جانا ہے، پھر تے عوام نوں یہ لڑائی لڑنی پینی ہے. جے عوام چاہندی ہے کہ پچھلا جڑا دور گزریا ہے او دے وچ ہی رہنا چاہیے تے پھر بالکل ہتھیار ساڑ مار کھاندے رہن ساری زندگی، 2-4 ترپڑ ودا لین اپنے اوتے تے او انہاں واسطے بیسٹ ہے. تے انہاں دی جڑے اتنے ساڈے بیٹھے نے کنجر، انہاں دی تے نیت بھائی سوچ یہ ہے کہ دنیا 2030 وال سوچ دی ہے بھی جان دی. ساڈے بغیرت جڑے اتنے لیڈ کردے نے پے وہ پچھاں دی سوچ رہے نے. انہاں کو گھٹیا ذہن انہاں بغیرتاں دا ہے. انہاں دی سمجھ ہی نہیں آ رہی سانوں کہ کروں نے ساڈے ملک نال. بالکل. جو لوگ اس وقت بھی نہیں جاگتے تو خدا کرے کہ وہ اس نظام کے یعنی وہ بن جائے کہ ان کے ساتھ یہی ان کے ماں بہنوں کے ساتھ یہی کچھ ہو، کیونکہ وہ اچھا لالا، جی ناصر میر صاحب آ گئے نیچے. ناصر میر صاحب آ گئے. مجھے ایک جی سیٹ چاہیے ہوگی. چودھری بیٹھا رہنا ٹھیک ہے. پیس میں سیٹ لے لوں. مجھے ایک اپنے مہمان آ گئے. پیس ہنٹر. جی جی تھینک یو سر، تھینک یو. ناصر میر صاحب کو اوپر لیتے ہیں سر. جی سر. سر السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. یار چلیے یہ آپ نے چمک کر دیا اس دن بھی آج بھی. کیا ہم نے تو ایک سیکنڈ میں مجھے لے لیا. تو آئی کین سی سم لولی فرینڈس. یار یہ ایک بات جو ہے نا، پہلے جو آپ کہہ رہے کہ مہمان آگے، میں کوئی مہمان نہیں ہوں یار. میں ایک چھوٹا سا عمران خان کا ایک کارکن ہوں. پتہ نہیں کیوں میں جب ممبر کہتا ہوں تو ممبر لکھتا ہوں، کچھ لوگ لکھتے ہیں ورکرز. تو میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ورکر تو ہم کوئی فیکٹری میں کام کرتے ہیں،
ہم تو اس کے ممبرز ہیں، سپورٹرز ہیں. اینی وے سب سے پہلے السلام علیکم ٹو آل آف یو اینڈ تھینک یو ویری مچ کنسیڈرنگ ٹو ٹیک اسٹیٹ وے سینڈ می انویٹیشن. عابد بھائی، فہیم ملک صاحب، مرتضی بھائی ہیں، نظر عباس صاحب کی مجھے آواز تو آئی تھی، عنایت اللہ بھائی ہیں. تو بی ایف ٹی کی ذریعہ میری ان کی آج بات بھی ہوئی تھی، تو میں نے وعدہ کیا تھا کہ تھوڑی دیر کے لیے آؤں گا. وہ بی ایف ٹی پتہ نہیں کدھر گیا سر، وہ بھی آپ کا انتظار کر رہا تھا لیکن وہ سر گیا. وہ میں ڈنر پہ گیا ہوا تھا تو ابھی آیا ہوں. تو ایز پر مائی پرامس میں کوشش کرتا ہوں کہ وعدہ اگر کر لوں تو اس کو نبھانے کی کوشش کرتا ہوں. تو کدھر چلے گئے وہ کہہ رہے تھے میں 2 براڈ چلا رہا ہوں، تو دوسری پاس کوئی ختم چل رہا تھا. اچھا جی، یہ بتائیں پہلے کہ آپ میں سے کتنے لوگوں نے کل ویڈیو جلسہ دیکھا ہے؟ جی میں نے دیکھا ہے، جی سب نے دیکھا ہے. ماشاءاللہ السلام علیکم ماشاءاللہ، ناصر بھائی. سب نے بہت کامیاب اور ماشاءاللہ بہت اچھا سی. سارا اتنے فہیم صاحب نو دیکھا سی نعرے لاندے ہیں. ماشاءاللہ جی زبردست. فہیم صاحب نے مائک باندھے کہ یہ 3 براڈے چ وڑتے نے ایک وار مائک بند کیتا ہے، سلام کا جواب ہی نہیں دے رہے. فہیم صاحب سلام کا جواب تو دے دیو. جی میر صاحب مبارک ہوئے تانوں کی کہنے انویٹیشن دے کے انہوں نے طریقہ بلا لیا. پہلے تو یہاں پہ جتنے بھی 23 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ناصر میر صاحب پی ٹی آئی یو کے ڈپٹی سیکرٹری ہیں اور بالکل ورکر ہیں، بالکل بڑے عرصے سے خان صاحب کے ساتھ ان کا 30 سال کا رشتہ ہے. تو پہلے تو آپ سب بھائی ان کو فالو کریں تاکہ یہ ٹک ٹاک میں بالکل نئے ہیں، جیسے میں بھی ویسے نیا ہوں، لیکن یہ مجھے دیکھ کے آئے ہیں. کیا کہتے ہیں نا، خربوزہ کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. تو پلیز ان کو فالو کریں اور ماشاءاللہ بہت زبردست ساتھی. تو سلام ہو گیا میر صاحب، ہوں جان لینی جان لئی دی نہیں، جان قربان کری دی کسی واسطے. جس طرح میرا عظیم لیڈر میرا درویش، تسی سارے انہوں یار سارے پنجابی ہیں یا کوئی اردو بولنے والا جو اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہے انگلش والا. سو جسٹ ٹیل می پلیز یو ہیو ٹو اسپیک ان اردو، پنجابی، انگلش، واٹ ایور. سر ویلکم کرتے ہیں ہم آپ کو ادھر. آپ کے قیمتی ٹائم کا بہت شکریہ. اوورسیز بیٹھے ہوئے ہیں، موسٹلی پنجابی، اردو، انگلش، اینی تھنگ واٹ ایور سب سمجھ دیں. چلے پیٹی، چلے تھوڑا مکس کر لیتے ہیں. دیکھیں آپ لوگ لکھتے ہیں عمران خان لیڈر مرشد، میں مرشد نہیں لکھتا، میں ان کو درویش لکھتا ہوں. اور آج سے نہیں لکھ رہا، بڑے عرصے سے میں درویش لکھتا ہوں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک لڑکی ہوتی ہے اکثر سوشل میڈیا کی آج کل سولسٹرز کے ساتھ بھی کھڑی ہوتی ہے، نادیہ ہٹک. تو میں لاسٹ ٹائم جب خان صاحب کو ملنے گیا اپریل میں، تو وہ میرا انٹرویو لے رہی تھی. تو میں نے کہا درویش، کہتی ہے ناصر صاحب آپ نے ایک نیا لفظ ایجاد کر دیا درویش. میں نے کہا آج سے نہیں نادیہ، میں بڑے سالوں سے درویش لکھتا ہوں، اس لیے کہ میں نے اس شخص کو درویش بنتے دیکھا ہے، اور درویش والی آتے ہیں اس کے اندر. درویش تو وہی ہوتا ہے نا، آپ سب سمجھدار ہیں، جو اپنی ذات کو بھول کر دوسرے کے لیے کام کرتا ہے، وہی درویش ہے نا. اس کو اپنے کھانے کی نہیں ہوتی، وہ دوسرے کا سوچتا ہے. تو جو درویش کی، اگر میں مجھے کریکٹ کیجئے گا اگر میں ٹھیک نہیں بول رہا، پلیز، آپ سب لوگ میرے سے زیادہ شاید پڑھے لکھے ہوں، تو میرے نزدیک میں درویش کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے. تو میں نے تو دیکھا ہے، اس نے تو اپنی بہت سالوں سے اس کو اپنی زندگی کی اپنی ذات کی کوئی چکر ہی کوئی نہیں ہے. وہ کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، کھانا کہاں بیٹھ کے کھانا ہے. میں نے خود دیکھا ہے، خدا کی قسم، اس شخص کو کوئی پروٹوکول نہیں. کھانا بھوک لگی ہے، یار ادھر پلیٹ ادھر کرو میری طرف، شروع ہو جائیں گے. چمچ ہے نہیں ہے، ہاتھوں سے شروع ہو جائیں گے. اور ایک دن وہ میرے ریسٹورنٹ پہ بھی آئے تھے، تو میں نے کہا خان صاحب تو اس طرح کھانا کھا رہے ہیں جیسے ایتھوپیا سے آئے ہیں. یار وہ شخص کو کوئی نہیں ہے، وہ
وہ چیز ہی اور ہے. یہ ہے وہ اقبال کا شہین. تو وہ کیا تھا وہ اقبال کا ایک اور شعر کے مشرق سے نکلتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. تو وہ یہ ہے مشرق سے نکلتا ہوا سورج. یہ ہے اقبال کا. اب سب لوگ ہم پاکستانی ہیں، تو جب ہم اسکول جاتے تھے تو اسکول میں ایک اسمبلی ہوا کرتی تھی جس میں ایک نظم علامہ اقبال کی پڑھی جاتی تھی. یار معذرت چاہتا ہوں، میں تھوڑا خان صاحب کے اوپر آج بول رہا ہوں، سیاست پہ بعد میں آؤں گا اگر ٹائم اتنا ہے تو. بہت ہے ایسا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے. آپ میں نے کہا آپ سب کھول کے بولو، تعلق کوئی نہیں روکتا. ٹھیک ہے، چلو تھوڑی ڈفرنٹ، میں سمجھ رہا تھا تھوڑی ڈفرنٹ بھی گفتگو وہاں سب کی زندگی کے اوپر ہو جائے. تو ہم اسمبلی میں ایک نظم علامہ اقبال کی پڑھی جاتی تھی، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. تو اس شخص نے عمران خان، جس کو ہم کہتے ہیں میرے درویش جو ہے، اس نے واصف علی واصف کو پڑھنا شروع کیا زندگی میں قرآن پاک حدیث کے ساتھ ساتھ. تو علامہ اقبال کا جو تصوف کا چیپٹر ہے سارا، جو ان کی علامہ اقبال کی زندگی ہے، تو واصف علی واصف اور ان کے اور بہت سے دوستوں سے، غلام حسین ہے لاہور میں، بالکل بارڈر کے پاس ہوتے تھے، تو وہ اسپرچولیزم کی طرف بھی چلے گئے. تو وہ جو لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، اگر عمران خان کی زندگی کے آپ یہ پچھلے 20 سال گن لیں تو وہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا کا ایک ایک لفظ، ایک ایک فکرے مصرے کے اوپر یہ شخص پورا اترتا ہے. اور ایسا لگتا ہے کہ اس نے یہ نظم سن کے ہی اپنی زندگی اس طرح گزاری ہے، اس طرح عمل کیا کہ انسانیت کی خدمت. تو اسلام ہمیں دو ہی چیزیں سکھاتا ہے، دو ہی چیزوں کے اوپر سارا اسلام ہے. ایک حقوق اللہ، ایک حقوق العباد. جو حقوق العباد ہے وہی ہمارا کام ہے. حقوق اللہ تو آپ کرتے رہے، نماز پڑھیں گے، سزا ہوگی، جزا ہوگی، وہ اللہ کا معاملہ ہے. لیکن حقوق العباد جو ہے وہی ہے ہماری زندگی. ہماری زندگی کا مقصد یہ حقوق العباد ہے کہ ہم انسانیت کے لیے کیا کرتے ہیں. تو وہ ہے عمران خان، وہ ہے درویش جس نے اپنی زندگی غریبوں کے لیے وقف کر دی. ایک فکر اسلام کی، ایک فکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی، ایک فکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی، قرآن کی. دیکھو یار، اس کو ان ظالموں نے کس طریقے سے جیل کے اندر اس کا ایک ایک سیکنڈ، جو سوچئے گا، اکیلے آنکھیں بند کر کے سوچئے گا کہ یار وہ شخص اتنا عظیم شخص، وہ ایک ایک سیکنڈ جو اس کا جیل میں گزر رہا ہے، کیا اس کے اوپر بیت رہی ہوگی اور ہمارے اوپر کیا بیت رہی. تو یہ اسی لیے میں ان کو درویش کہتا ہوں. تو تھوڑا سا چینج بھی کر لیتے ہیں. کل کے جلسے کی آپ سب کو اس میں شرکت کرنے کی، جس نے دیکھا یا شرکت کی، انتظامات کیے، آپ سب نے بیسیکلی وہ پہلا جلسہ تھا اور آپ سب نے ہسٹری میں اپنا نام لکھوایا ہے. یہ دیوار پہ لکھ کے رکھیں کہ I was part of that historical جلسہ. لوگوں کو پتہ چلے، آپ کے آگے پوتے دوتے دوتی آئیں گے تو وہ کہیں ہمارا دادا نانا پردادا اس کمپین، اس جلسے کا حصہ تھا جو پہلا ڈیجیٹل جلسہ ہوا. تو آپ سب لوگ لیڈر ہیں، وہ سب لوگ جنہوں نے اس جلسے میں شرکت کی، سپورٹ کی، آپ سب لیڈر ہیں اور آپ اس ہسٹری کا حصہ بن چکے ہیں. فہیم صاحب نے بہت اچھے انتظامات کیے تھے یورک شائر میں، جو یو کے میں 12 ریجن میں سے ایک ریجن ہے، بریڈ فورڈ کے اندر انہوں نے. اور فہیم صاحب تو سپر ایکٹیو ہیں ہی، لیکن ان کی جو وائف ہے سفینہ ملک، وہ ان سے بھی زیادہ سپر ایکٹیو ہیں. تو گاڈ بلیس بوتھ آف یو، فہیم صاحب اینڈ بابی جی کو.
تو انہوں نے یہ بہت ایکٹیو ہے. کل ان کو مجھ سے تھوڑی آپ کو لائٹر موڈ میں بتا دوں, کل ان کو میرے سے تھوڑی سی جھڑکیں بھی پڑی ہیں, کیونکہ ادھر کوئی جو سسٹم ہم نے چلانا تھا وہ چل نہیں رہا تھا, تو وہ تھوڑی مس مینجمنٹ تھی یا مس انڈرسٹینڈنگ تھی. تو فہیم صاحب فون ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اور براڈ کے اندر تھے. تو میں نے کہا فہیم ویری اسٹریس, ٹی وی کنیکٹ نہیں ہو رہا اس طریقے سے کہ لوگ جلسہ دیکھنے بیٹھے ہوئے ہیں. تو پھر میں نے ہاں ٹھیک ہے, دھیان ان کا براڈ کے اندر تھا. ایک دفعہ ہوا, 2 دفعہ ہوا, 3 دفعہ, پھر میں نے کہا فہیم میں آپ سے بڑا ہوں, جسٹ پٹ دا فون ڈاؤن پلیز, کیونکہ مجھے اسٹریس تھی کہ اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارا سسٹم کنیکٹ نہیں ہو رہا, اور لنک بھی ان کے پاس آیا ہوا تھا. تو پتہ نہیں کتنے بجے پھر انہوں نے کب وہ براڈ سے نکلے, یہ براڈ سے نکل ہی نہیں رہے تھے, ڈکٹی میں میرا بھائی. تو یار ونڈرفل, ایکسیلنٹ, ویل میر ڈن ٹو صاحب آل آف یو. میر صاحب ادھر ہی کھڑے رہنا. پہلے میں میر صاحب کو کریکٹ کر لوں کہ براڈ وے میں نہیں تھا, خالد محمود خان تھا. میں نے اپنی ڈیوٹیاں بانٹی ہوئی تھی. آپ کو میں بھی سٹریس ہو رہا تھا کہ جس بندے کو میں نے لیپ ٹاپ لانے کے لیے پہلے چلیں بات ہی ہو رہی ہے, تو پہلے ہم نے جو ارینج کیا تھا, ایک دوست نے کہا, وہ پہنچ گیا ہوا تھا 3:30 بجے. اس نے کہا بھائی مسئلہ کوئی نہیں, میں اسے میرر کر لوں گا. اس سے نہیں ہوا, پھر مجھے فرسٹریشن ہو رہی تھی. پھر دوسرا لڑکا کام چھوڑ کے آیا, اس سے میں غصہ کر رہا تھا, تو پہنچ جلدی سے. میر صاحب میرے پہ غصہ کر رہے تھے, میں اس پہ غصہ کر رہا تھا. اور میر صاحب یہ سمجھ رہے تھے کہ میں براڈ میں ہوں. میں براڈ میں بالکل نہیں تھا. براڈ کی ڈیوٹی تھی خالد محمود کی, وہ میرے ساتھ تھا. اچھا, اگر آپ بھائی برا نہ منائیں تو میری ایک ریکویسٹ ہوگی کہ میر صاحب کی بڑا ٹائم گزرا ہے خان صاحب کے ساتھ, پرسنل بھی, تو بہت سارے ایسے قصے ہیں جو میر صاحب کو پتہ ہے, جو زیادہ تر صاحبزادہ عامر جہانگیر بتاتے ہوتے ہیں. لیکن کیونکہ ان کی بہت زیادہ قربت رہی ہے, میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا ہمارے جتنے بھی آڈینس بیٹھے ہوئے ہیں, یہ اسی بہانے ریکارڈ بھی ہو جائے گا, کیونکہ عابد بھائی ساری چیزوں کو ریکارڈ کرتے ہیں. تو میر صاحب تھوڑا سا خان صاحب کی لائف جب وہ یہاں پہ تھے, کتنے وہ درویش تھے جو آپ بات کر رہے ہیں, مرشد کی پہلے بی ایف ٹی پہ بھائی کو لے کے آؤ بھائی پہلے. بی ایف ٹی کہیں اور پھنسا ہوگا, آپ اس کی فکر نہ کریں, وہ آ اس جائے گا. کو ناصم ہی تیرے لیے آیا ہے, واپس آؤ. نہیں وہ مجھے نہیں پتا کہاں ہے اس وقت, نو آئیڈیا, وہ گھومتا پھرتا آ جائے گا. واٹس ایپ پہ میسج بھیجو نا. اچھا چلو تسی اگر آپ لوگ الاؤ کریں, میر صاحب نے جو بہت سارے خان صاحب کے ساتھ بھی ٹائم گزارے اور قصے سنے ہیں, اگر وہ آپ کو بتائیں تو, اگر آپ برا نہ منائیں تو. بالکل جی میر صاحب, میں بی ایف ٹی لب کے لینا, تسی جو لائف ایکسپیرینس ہے جو اکثر ہم چیکو بھائی سے سنتے ہیں, تھوڑا سا آپ ان دوستوں کو بتائیں, کیونکہ آپ کا بہت ٹائم گزرا ہے خان صاحب کے ساتھ اور دوسرے لوگوں کا بھی, تو پلیز. ٹھیک ہے, اگر ساتھی الاؤ کرتے ہیں کہ یہ تو نہیں میں ہی بولتا رہوں, یہ سارے لوگ یہ بھی کچھ نہ کچھ کہنے کے لیے, میں تو پسند کرتا ہوں کہ میں سنوں ان سب لوگوں کو, اور مجھے کچھ نہ کچھ علم حاصل ہو. یہ سارے ایکسپرٹ لوگ ہیں, یہ بہت سارا ٹائم دیتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, تو میں کافی سننا لائک کرتا ہوں کہ لوگ. اینی وے, فہیم صاحب نے ریکویسٹ کی, میں فہیم صاحب ریڈ فورٹ یونیورسٹی کا میں ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ ہم 2013 کے اندر جب خان صاحب زیادہ ایکٹیو ہو گئے پی ٹی آئی میں, تو انہوں نے بریڈ فورڈ یونیورسٹی میں وہ چانسلر تھے, تو انہوں نے ان کو لکھا کہ میں ریزائن کرنا چاہتا ہوں کہ میں پریکٹیکلی جو ہے وہ ٹائم نہیں دے سکوں گا, اینڈ دس از ویری انفیئر کہ میں عہدہ بھی رکھوں اتنا بڑا لیکن میں ڈلیور نہ کر سکوں. تو میں چاہتا ہوں کہ میں پیسفلی ریزائن کر دوں, تاکہ میں پاکستان میں اب زیادہ سیاست میں ایکٹیو ہونا چاہتا ہوں. تو وہی نظر باز بھائی السلام علیکم. میں نے نظر بھائی السلام علیکم, آپ نظر آئے. تو وہ انہوں نے کہا پہلے کہ نہیں آپ جاری رکھیں, آپ وہاں سے بیٹھ کے ریموٹلی آپ اس کو وہاں سے کمیوٹ کر لیا کریں, تو کیری آن. ہاں صاحب نے کہا نہیں,
میں جسٹیفائی نہیں کر سکوں گا اپنی جاب کو، تو تو وہ آئے تو رمضان کا مہینہ تھا، ہم نے میں صاحبزادہ جہانگیر، انیل مسرت صاحب اور ایک ہمارے اور ساتھی تھے، ہم ان کو مینچسٹر ایئرپورٹ پہ ریسیو کرنے کے، وہاں سے ہم نے لیا اور لے کر فدا بھائی بھی آ گیا ماشاءاللہ، اور ان کو لے کر ہم بریڈفورڈ یونیورسٹی میں آئے، اور صرف 4 لوگوں کی اجازت تھی اوپر جانے کی نا، پرائیویٹلی جہاں پہ ہم نے بیٹھنا تھا، ہم چاروں تھے، تو ہم چلے گئے وہاں پہ گپے شپے مارتے رہے، پھر وہ خان صاحب کو ایک کمرے میں، آپ دیکھیں یہ چانسلر، میں نے اس دن دیکھا کہ سر میری آواز آ رہی ہے؟ منو کسی کی کوئی آواز نہیں آ رہی، آ رہی ہے نظر باز بھائی، آپ کی آ رہی ہے، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ مجھے کسی کی آواز نہیں آ رہی یہاں پہ۔ ایک دو بندے بولے جی میری آواز بھی نہیں آ رہی آپ کو؟ نہیں جی یار ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਪਈ, ਸਿਰਫ جی ਨਜ਼ਰ جی ਭਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਉਧਰ। جی 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 السلام السلام علیکم، علیکم، مجھ کو آواز آ سب رہی کی ہے آ رہی ہے۔ نظر سب بھائی۔ کی آواز سب کو آ رہی ہے، میرے خیال میں ان کا کوئی مسئلہ ہے، وہ نیچے جا کے اوپر آئیں گے تو وہ ਹਾਂਜੀ ٹھیک ہو جائے ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਭਾਈ نیچے۔ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲਾ بن ਜਾਂਦਾ ਹੈ۔ اچھا shall I carry on sir? نیچے شور 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 سر۔ تھینک یو سر، تھینک یو۔ تو اس دن میں نے دیکھا کہ یہ جو چانسلر ہوتا ہے کسی یونیورسٹی کا، یہ یار کتنی بڑی بلا ہوتا ہے، اور کس طریقے سے اس کو آنر کیا جاتا ہے۔ خان صاحب کے ساتھ 2 مشکل سیکرٹری تھی، ایک کا کام تھا ان کو آئٹنری بتانا کہ آپ نے کتنے بجے کیا کرنا اور کیسے کرنا ہے، ایک کا کام تھا جو صرف منٹس لکھ رہی تھی کہ اتنے بج کے اتنے منٹ پہ خان صاحب بیٹھے ہیں، اتنے بج کے اتنے منٹ پہ یہ ہوا، وہ ساتھ میں اس کا صرف کام کا ٹائم لکھی جا رہی تھی ڈائری۔ تو پھر وہ ان کو ایک ساتھ والے کمرے میں لے گئے، وہاں سے جا کے جو ایک پراپر اندر ایک چھوٹی سی تقریب یہ تھی ابھی کہ بھائی میر گاؤن صاحب کیسے، آئے ہیں، ناصر میر آیا ہے، وہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ اچھا، تو اس کمرے میں جو گاؤن پہنایا جاتا ہے چانسلر کو اور کیپ پہنائی جاتی ہے، اس کی بھی پراپر ایک چھوٹی سی تقریب تھی، تو پراپر ایک بڑے آنریبل طریقے سے ان کو وہ سارا کچھ پہنایا گیا، اور پھر ہمیں بریفنگ دی گئی کہ کس طرح چلنا ہے، خان صاحب آگے چلیں گے، اور آگے وہ شیرف ٹائپ نہیں ہوتا جس نے وہ بڑا سا وہ پلوان والا پکڑا ہوتا ہے سونے کا، آگے وہ اور عمران خان صاحب کے پیچھے 4 لوگ، اور ان کے پیچھے وائس چانسلر، بڑا ایک ڈسپلن سے پھر ان کو لے کے گئے ہال کے اندر جہاں پہ انوگریشن تھی اور ایک کنوکیشن ہو رہی تھی، وہیں پہ انہوں نے وہ دی لوگوں کو۔ تو اس کے بعد ان کی سپیچ تھی، میرے پاس تھوڑی سی ریکارڈنگ ہے، خدا کی قسم کیا موشنلی اور موٹیویشنل سپیچ تھی بچوں کو، کیا موٹیویشنل سپیچ خان صاحب نے اس دن ڈلیور کی ہے، ونڈرفل۔ پھر وہاں سے ہم واپس آئے، تو پھر انہی کمرے میں ہم واپس آ گئے، تو چونکہ انہوں نے بک بھی سائن کرنی تھی اور اس کے علاوہ کچھ ڈاکومنٹس تھے جو انہوں نے سائن کرنے تھے ریزائن کے، تو ہم بیٹھے رہے، گپے ہوتی رہی بڑی دیر پرائیویٹلی، کوئی 4 لوگ، تو کسی کی ضرورت نہیں پڑ رہی تھی کہ تصویر بنائے، خان صاحب کا یہ بھی ایک روب ہے، تو ہم بھی ایک سیاسی کارکن ہے، تو ڈرنا تو اس نے نہیں سکھایا، تو وائس چانسلر مجھے بالکل کان میں قریب آ کے کہتا ہے کہ مسٹر از اٹ پاسبل، وہ یہ وائس چانسلر کہہ رہے ہیں جس نے چانسلر اس دن بننا تھا موجودہ چانسلر کے لیے، کہ از اٹ پاسبل اف آئی ہیو اے پکچر ود ہم۔ میں سوچ میں پڑ گیا، یار عمران خان چانسلر کے علاوہ وہ جو پرسنالٹی ہے، اس کا جو قد ہے عمران خان صاحب کا، اور اب تو چلو ڈیفرنٹ ہے، میں 2013 کی بات کر رہا ہوں، 10 سال پرانی، کیا وی شیپ کی باڈی، چھوٹی سی کمر، چھوٹی سی ہپ، اور کیا اوپر سے ایسے وی شیپ کا
इतना इतना मेरे 2 हाथों तो एक हाथ बनता उनका। एनीवे तो खान साहब को मैंने कहा कि ही वुड लाइक टू टेक वन पिक्चर। कहते हाँ हाँ श्योरली नासिर श्योरली। तो वो तस्वीर बनाई। तो फिर मैंने सोचा यार, मैं कहा, मैं भुट्टा साहब थे हमारे साथ, मैं कहा भुट्टा साहब इधर आए तस्वीर बनाए। भुट्टा साहब कहते नहीं खान साहब नाराज ना हो जाए। और मैं कहा ठहरो यार, नहीं नाराज होते। मैंने कहा हाँ साहब एक पिक्चर ना बना लें। कहते हैं नीचे चल के ना बनाए कि ये। मैं कहा खान साहब फिर आप गाउन उतार देंगे, फिर मौका मिले ना मिले अभी होंगी। अच्छा अच्छा कौन खींचेगा। और मैंने एक वहाँ सिक्योरिटी वाला खड़ा था, उसको कैमरा दिया, उसने हमारी कुछ तस्वीरें, उस वक्त कैमरे इतने एडवांस नहीं होते थे, तो बनाई। तो वहां से अब नीचे आने लगे तो उन्होंने कहा कि नीचे बूफे लगा हुआ है तो हलाल है सारा, तो आप लोग नीचे आ जाए तो लंच कर लें। हाँ सब कहते हैं मैं तो नहीं लंच करूंगा। उन्होंने कहा कि आपका, आप सफर से आए हैं पाकिस्तान से, आपका पूछा हमने आपका रोजा, कहने लगे नहीं, तो आप कुछ खा लें। उन्होंने कहा 2-3 दफा कहने यार नहीं मैं नहीं, कप ऑफ चाय ले ले, टी ले ले, नहीं 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 आई डोंट वांट एनीथिंग। तो अनिल भाई ने कहा कि इमरान भाई, वो इमरान भाई उनको कहते, इमरान भाई ले ले कुछ। कहते अनिल बात सुनो, आप नहीं समझोगे, ये नीचे आधे से ज्यादा स्टूडेंट मुसलमान हैं और रमजान के दिन है, और इनके सामने मैं जाके खाऊंगा कुछ भी तो मेरा क्या इमेज ये लेके घर जाएंगे। यार समझो बात को। हाँ सामने चाय भी नहीं पी। तो फहीम साहब ये मैं कह रहा था। और उसके बाद हम बाहर निकले तो हमारे एक दोस्त, उन्होंने फोन किया कि मैं कुछ गिफ्ट करना चाहता हूँ। तो मैंने उनको गेट से तो अंदर बुलवा लिया, ऊपर से जब नीचे आए तो वो बाहर आए, शारद कुर्बान साहब थे, तो उनके हाथ में एक ये जो कैरियर बैग होता है वो था उल्ट पलट। मैं समझा इसमें कोई मफरल होगा या कोई ऐनक लगती है, लगता है ऐनक है, ग्लासेस है। तो मैंने कहा हाँ सब ये आपको कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं, क्या है। मैं क्या खुद ही पूछे, मैं बिशारत आगे आए, आप आगे आए तो हाँ भाई क्या है इसमें। वो कहते हैं जी 5000 पाउंड है शौकत खानम के लिए। तो वो कहते हैं अच्छा तो यार ये तुम कैश ही उठा के ले आए हो। जी वो मेरे पास कैश था तो मैंने कहा कैश दे दूं। अच्छा चलो नहीं नहीं वो तस्वीर मैं एक तस्वीर तो इनके साथ बना लिया, 1-2 तस्वीरें बनाई। तो वो कहते हैं अनिल को दो, अनिल कल इनको जमा करवा के तो नासिर इनसे ईमेल एड्रेस लो, मेक श्योर को कल पैसे जमा होके इनको ईमेल आई शौकत आलम की तरफ से। यकीन करें तीसरे चौथे दिन वो अनिल ने जब पैसे ट्रांसफर कर दिए तो उसका मुझे फोन आया कि नासिर भाई मुझे शौकत आलम की तरफ से ईमेल आई है कि वी हैव रिसीव्ड 5000 पाउंड। अब आप जरा गौर कीजिएगा कि जितने हमारे यहाँ पे सियासतदान आते हैं उनको आप पैसे पकड़ाएं किसी कॉज के लिए तो वो तो 1 रुपया नहीं कहीं देते, वो तो खा जाते हैं सब। तो ये है उस फहीम साहब, ये है दरवेशी। दरवेशी यही है कि उसको अपनी ज़ात से कोई लालच नहीं, वो सिर्फ इंसानियत के लिए और लोगों की मदद के लिए करता है। एनीवे बातें बहुत है फहीम, एक दिन एक भी सुनाऊं ना तो सारी रात लगेगी। तो ओवर टू यू सर, अब आप कुछ बातें करें तो मैं सुनता हूँ। ठीक है वीर साहब, जबरदस्त। और भी बहुत सारी जबरदस्त नासिर भाई, जबरदस्त। खान साहब के साथ गुजरी हैं, तो आप अब कभी कभी आया करें, मेरी तरफ से तो रोज आया करें और एक किस्सा सुना के जाया करें, ताकि इन लोगों को पता लगे कि जेन्युइनली ये किसी ऐसे शख्स के साथ खड़े हैं जिसने जवानी में भी जब अक्सर कहते हैं ना खान साहब जवानी में भी उस वक्त माशाल्लाह बहुत फिट थे, ये बड़ी पुरानी बात है। कभी भी कोई चीज़ों को, हाँ बहुत जवानी में शायद जब वो क्रिकेट खेलते थे कुछ और था, लेकिन जब वो एक सीधे रास्ते पे पड़े हैं तो उनकी बहुत सारी एग्जांपल्स मैंने तो सुनी ही हैं। मैंने कहा इसी बहाने आप लोगों को भी पता लग जाए जो उनकी पर्सनल लाइफ के हवाले से है। कुछ छुपी बात तो नहीं है, बहुत सारी लोगों ने तो की भी हुई है, लेकिन आपके मुंह से इसलिए अच्छी लगी कि आप उसके पर्सनल विटनेस भी हैं। तो मेरे ख्याल में कोशिश करें कि
सब लोगों को इंगेज करें, ऊपर से शुरू करते हैं। लाला आप इसे मॉडरेट करें तो बाकी सवाल करें अगर कुछ ऐसी बात करनी तो। बस फहीम भाई, नासिर भाई की बातें सुनकर एक इंसान पर एक वजदान तारी होता है कि एक ऐसा शहजादा और उसकी ये जिंदगी और ये किस कौम के लिए और कौम का मयार और ये सब कुछ देखते हुए इंसान यानी खुशी तो एक अपनी जगह, लेकिन जितनी यानी कोफ्त होती है उसको देखते हुए मैं कुछ अजीब वो दुनिया में चला जाता हूँ कि हम इतने बदनसीब कौम है कि एक कलंदर जैसा आदमी हमें मिला है जिसको न अपनी परवाह है न अपने अनायत ज़ात से भाई कोई, लेकिन फिर अनायत भी भाई जी हेलो जी ये सर मदद के साथ नीचे ना फरूक गुजर साहब आए हैं, मैं नीचे जाता हूँ, आप ना उनको साथ में बिठाएं, जी मैं बहुत नीचे बैठ के मेहरबानी सुनता हूँ। आबिद भाई, उसको उठा ले वो फारूक साहब को। अच्छा, तो मतलब बहरहाल हम खुशकिस्मत लोग हैं अगर एक तरफ देखा जाए कि हमें एक कायद मिला, एक रहनुमा मिला जिसका अपने ज़ात से कोई ताल्लुक़ नहीं है, उसकी ज़ात पाकिस्तान और जिसका आवाम है। ज़ात से कोई तो माशाअल्लाह नासिर भाई आप ज़रूर आया कीजिए ताकि किसी दिन आप ਨਾਸਰ ਭਾਈ जी ਨਾਸਰ जी ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੋਸਤ आवाम ਸੀ, भी खुश ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਗਿਲਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ खादमिन ਜਿੰਨਾ मुर्शद ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਅੱਜ फरूक ਤਾਈਂ साहब ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ अस्सलाम ਹੋਈ वालेकुम ਉਹਨਾਂ भाईजान। ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਬੋਲਣਾ, ਹਿੰਮਤ, ਜੁਰਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। सर ਤੇ मैं ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ एक कल की एक बात कहूंगा। कल मैं कुछ तो स्ट्रेस था कि मेरे ऊपर पूरे यूके की जिम्मेदारी थी कि जो लोग लाइव जलसा जिन्होंने अरेंज किए थे उनको वहां पे लाइव लिया जाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह इन द एंड सारे ही हो गए। दूसरी, मैं यकीन से आपको बताऊं, मैं 2 दफा बाहर गया हूं, सिर्फ अपने जज्बात को काबू नहीं रख सका। 2 दफा बाहर गया हूं मैं, इतना उसकी बातें सुन के तकलीफ हो रही थी। 2 दफा बाहर गया हूं कि लोगों को पता चले कि मैं इमोशनल हूं। तो यार ये उस शख्स ने इज्जत ऐसे नहीं कमाई, वो डिजर्व करता है। ओवर टू यू सर। जबरदस्त जी नजर भाई, आपसे दरख्वास्त है कि आप आया करें और हमें थोड़ी सी इस तरह की किस्से सुनाया करें ताकि हमारे व्यूअर भी खुश रहें और थोड़ी सी जज्बात भी आगे बढ़े। जी नज़र भाई आपकी तरफ आते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम नासिर भाई, अस्सलाम वालेकुम। यार नासिर भाई को जब भी मैं देखता हूँ ना, मैं आई जस्ट फील सो गुड। अल्लाह इनको ज़िंदगी दे, इज़ अ वंडरफुल पर्सन। और ये मैं भी स्टोरी सुन रहा था इनके मुंह से, और इनके मुंह से सुन के और भी मज़ा आता है। मैं तो कहना कि एक सैशन रख ली, कहानियां सुनिया करिए इन्होंने को बिठा के ना, चाह देती है कि चाह की प्याली बना के बिस्कुट अगे रख देते ते स्टोरियां सुनिए। अच्छा, मैं अभी ना थोड़ी देर पहले मेरी अमेरिका बात हो रही थी, तो वो जो जलसा है ना उसकी तो सर उन्होंने तो फटे चुके पे ने हर पासे। वो तो वाशिंगटन की ते न्यू जर्सी की ते लॉन्ग थे अमेरिका की ते खबरां की ते न्यूज़पेपर, सारी दुनिया परेशान है कि एक बंदे ने करके दिता, जेल च बैठा है। ये फॉलोअर कैसे ने कि फॉलोअर भी एक तो एक वध के आइडिया लैके आते हैं, एक तो एक वड्डी चीज़ लैके आते हैं ਜਿਹੜੀ कभी दुनिया च किसी ने चीज़ सुनी ना देखी, वो करके दिखाता इन्होंने। इट्स अमेजिंग अमेजिंग। क्या क्या खान साहब के लिए जितना भी किया उतना थोड़ा है। नजर भाई मैं एक चूंकि मौका है, मैं थोड़ी देर 10-15 मिनट बैठूंगा। एक यार आज मुझे प्राइवेट बात है लेकिन बता देता हूँ कि उस्मान डार मेरे साथ काफी मेरी उससे शुरू से रही है दोस्ती। तो आज उसने मुझे ना अपनी वालदा का वो क्लिप भेजा जो मैंने इधर टिकटॉक के ऊपर भी लगाया है और मैंने ट्वीट भी की है कि कुछ
شرم ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتی ہے، تم کیا جانو وہ کیا بلا ہوتی ہے، کیونکہ اس کی ماں نے خواجہ صاحب کا نام لے کے کہا ہے کہ تم نے جو میرے گھر گنڈے چور بھیجے ہیں، یہ سپاہی، میری قمیض پھاڑی گئی ہے، میرے اوپر ظلم کیا گیا ہے، تو وہ میں نے لگایا کہ